اے دل آزما نہیں ڈرامے کی پہلی قسط بہت ہی بہترین تھی اور اگلی 2 ایپیسوڈ کا نیا ٹیزر آ چکا ہے جو کہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے پہلی قسط کے ریویو میں بتایا تھا کہ گل کو دھکا دے گی انائزہ سیڑھیوں سے، اور بالکل ویسا ہی اس ٹیزر میں دکھایا گیا. بالکل بلکہ گل کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی، یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ باپ اپنی دونوں بیٹیوں کو اگنور کر کے اپنی تیسری بیٹی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو زندہ ہے، اور اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ انائزہ کی برتھ ڈے بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، جبکہ دونوں بہنیں ایک سائڈ پر کھڑی بڑی حسرت کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی. باپ جس طرح خوش تھا اپنی بیٹی انائزہ کی سالگرہ پر پوری طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور گل اور مرحا دونوں ہی دکھی ہیں اپنے باپ کی ناانصافی دیکھ کر. ایسے میں گل کو پاگل ثابت کرنے کے لیے اس کی سوتیلی ماں پوری کوشش کرتی ہے اپنے شوہر کے سامنے تماشے لگانے کی. کچن میں کھانا بناتے ہوئے گل آگے بڑھتی ہے کھانا لینے کے لیے، تو اس کی سوتیلی ماں اس سے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور اسی ہاتھا پائی میں دیگچی ہاتھ سے چھوٹتی ہے. شور کی آواز پر گل کے والد کچن میں آ جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اس پر ان کی بیوی شکایت لگاتی ہے کہ بدتمیزی کر رہی ہے، وہ بھی سارا گرم گرم کھانا میرے اوپر گرا کر مجھے جلانا چاہتی ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کا علاج کروائیں. وہیں گل اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن اس کی بات پر پھر بھی یقین نہیں کیا جاتا. ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ گل انائزہ کے کمرے میں آتی ہے جو فون پر اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے میں مصروف تھی. اس کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور اسے دھمکاتی ہے کہ میں ابھی بابا کو جا کر سے یہ سب دکھاؤں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے. اب انائزہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے. گل میری بات سنو، دیکھو یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، گل رکو. ایسے میں سیڑھیاں اترتی ہوئی گل کو وہ جان بوجھ کر پیچھے سے دھکا دیتی ہے اور گل جا کر نیچے گرتی ہے. نیچے مرحا اپنی بہن کو سیڑھیاں سے گر کر خون میں لت پت دیکھ کر چیخیں مارتی ہے، جس کے بعد گل کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے. ادھر انائزہ جو مرحا کو دیکھ کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور وہاں جا کر دعا کرتی ہے کہ اللہ گل مر جائے، اللہ کرے گل مر جائے، وہ بچ نہ سکے. وہ بچ گئی تو سب کو سچ بتا دے گی کہ میں نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا. اب ہاسپٹل میں گل کی حالت اتنی کریٹیکل ہے کہ پولیس آ جاتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ خودکشی تھی یا کسی نے جان بوجھ کر لڑکی کو دھکا دیا سیڑھیوں سے. گل کا بیان لینے کی کوشش کرتی ہے. گل جس کی حالت اتنی خراب تھی کچھ دیر کے لیے اسے ہوش آیا تو پولیس والے گل سے سوال کرتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ سیڑھیوں سے کیسے گریں، آپ کو کسی نے دھکا دیا تھا؟ گل انگلی کے اشارہ انائزہ کی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انائزہ فوراً مرحا کے پیچھے چھپ جاتی ہے. ادھر مرحا اور اسفند ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران کہ گل کس کو اشارہ کر رہی ہے. بہرحال گل کا انتقال ہو جاتا ہے یہ بتانے سے پہلے ہی کہ اسے سیڑھیوں سے کس نے دھکا دیا تھا. اس کے مرنے سے مرحا چیخ چیخ کر روتی ہے. اس کی جوان بہن اس طرح اچانک مر گئی، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی یہ دکھ. ایسے میں اسفند اس کا پورا ساتھ دیتا ہے کہ گل کا دکھ بہت بڑا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا. ادھر آپ دیکھیں گے کہ جوان بیٹی کے مرنے پر باپ کو پہلی بار دکھ ہو رہا ہے، اور مرحا اپنے باپ کو یوں اکیلے بیٹھے دیکھ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ آپ اپنی دوسری بیوی اور بیٹی کے پیار میں اتنا گم تھے کہ آپ کو ہم دونوں کبھی نظر ہی نہیں آئیں.